यही बोल रहा, अगर ट्रैफिक जाम में है ना तो पैदल आ जाना, लेकिन रुका है और चीज क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने पीछे आया ना भाई। आप जा रहे हैं, आप कोई मसला नहीं, आप जाए ना, इधर जाए, जाए उधर मना है काम कर, आप उधर जाए ना, जाओ। भाई प्रेस वाले किधर जाएंगे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور عزم تحریکی ساتھیوں، شعبہ خواتین، خاص طور پہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، بیٹوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں، بزرگوں اور سیس کے تمام ساتھیوں، ذمہ داروں، اور جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ان سب کو السلام علیکم۔ ریس تحریکی ساتھیوں، آج جو 200 سے زائد MQM کے اغوا کیے جانے والے، گرفتار کیے جانے والے رینجرز، پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ISI کے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں اور دیگر FIA اور نہ جانے کون کون سی جو ایجنسیاں ہیں ان کے ہاتھوں گرفتار کیے جانے والے آج کئی ماہ، کئی سال ہو گئے ہیں اور وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ بہت سے لاپتہ ساتھیوں کی لاشیں اگر ملیں تو وہ انتہائی میوٹیلیٹڈ، سر بریدہ، کسی کے جسم کے اعضاء غائب تو کسی کی آنکھیں غائب، کسی کے پورے جسم میں ڈرل کیے ہوا، کھالیں اتری ہوئی، ناخن نکلے ہوئے، اور بس یعنی بیان سے باہر ہے۔ جو مظالم کر کے انہیں شہید کیا گیا وہ ضرور ملی، لیکن 200 سے زائد ساتھی اب تک لاپتہ ہے۔ سینکڑوں جیلوں میں اسیر ہیں جن کے ساتھ بدترین جرائم میں ملوث قیدیوں سے بدتر سلوک ISI، فوج اور پیراملٹری رینجرز کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں سویلین حکومت اور وفاقی حکومت صرف اس وقت تک چل سکتی ہے جیسے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے، جو اپنے کرپٹ ترین لوگوں کے تحفظ کے لیے فوجی جرنیلوں کے بوٹوں پہ سر رکھ کر انہیں سجدہ کرنے لگی سندھی وڈیرے جاگیردار حکمرانوں کی قیادت، غریب ہاری مزارعین کی قیادتیں جو سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں، وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، لہذا انہیں تو حکومت کرنے کی اجازت ہے اور اربوں خربوں روپے لوٹنے والوں کو
اجازت ہے، لیکن 2013 سے غیر اعلانیہ، ویسے تو 19 جون 1992 سے فوج مظالم کر رہی ہے، تو جو لاپتہ ہیں، جو اسیر ہیں، جو شہداء کے لواحقین ہیں، انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری، لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی اور جیل میں اسیر ساتھیوں کے ساتھ انتہائی نازیبا سلوک اور انہیں عدالتوں میں پیش نہ کیے جانے کے خلاف ایک پرامن ان کے لواحقین نے لیاقت آباد میں ایک فریادی مظاہرہ کیا کہ جہاں وہ فریاد کر سکیں، لیکن لیاقت آباد میں شکست خوردہ فوج کی شکست خوردہ اولادوں نے کراچی میں ان خواتین کے ساتھ اپنے آباؤ اجداد، اپنے والد کے جو والدوں کے جو ایسٹ پاکستان میں جرائم تھے، وہی جینیٹک خون اور کیریکٹر ان فوجیوں میں آیا ہے جن کا کام عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، ان کو اذیتیں پہنچانا ہے، ان کی ناقدری کرنا ہے، ان کی بے حرمتی کرنا ہے، ان کی عصمت دری کرنا ہے، ان کی تذلیل کرنی ہے۔ پورے لیاقت آباد کو اس طرح گھیر لیا گیا جیسے کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ فوجی مسلح شکست خوردہ فوج کی شکست خوردہ اولادیں جو کارگل میں، جو فاٹا میں، جو ہر محاذ پر، حتیٰ کہ کراچی میں یہ اتحاد تعاون الآصف اسکوائر کسی جہادی مدرسے میں جانے کی ان گیدڑ فوجیوں کی، شکست خوردہ فوجیوں کی، رینجرز کے جرت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں سے گولی چلتی ہے۔ آج انہوں نے مظاہرین پر، خواتین، ماں، بہنوں، بیٹیوں جو پہلے سے غمزدہ ہیں، جو پہلے سے رنجیدہ ہیں، جو پہلے سے دکھی ہیں، ان پر اٹیک کر دیا، تمام موبائل چھین لیے گئے، رائفلوں کے بٹ سے انہیں زد و کوب کیا گیا، انہیں بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا، انہیں ڈریگ کیا گیا اور انہیں گھسیٹ کے لیاقت آباد سے باہر اس جگہ سے نکال دیا گیا جہاں وہ مظاہرہ کر رہی تھی۔ لیکن مہاجر خواتین میں ان لوگوں کا لہو ہے جنہوں نے 20 لاکھ کی جانیں پاکستان بنانے کے لیے قربان کی تھیں، اس لیے کہ وہ ایک آزاد ملک میں باعزت زندگی گزار سکیں۔ تو ان بہادر خواتین نے مہاجر جب ان کو نکالا گیا تو پھر مینا بازار کریم آباد پہ جمع ہو کر انہیں مظاہرہ کیا گیا، پھر خواتین پولیس کو بھی بلایا گیا، رینجرز، پولیس سب حملہ آور ہوئی اور موبائل فون چھین لیے گئے، گاڑیوں کی تلاشی ہوئی، عورتوں تک کے پرسوں کی تلاشی ہوئی، مردوں کی تلاشی ہوئی، حتیٰ کہ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ یہ ان گیدڑ فوجیوں کی جرت کی علامت ہے
میں کہتا ہوں ان گیدڑ فوجیوں سے، تم نے جو آج پرامن مظاہرین پر ظلم کیا ہے، حتیٰ کہ صحافیوں کے موبائل چھین لیے گئے یا ان سے جو انہوں نے جتنی ریکارڈنگ کی تھی وہ ڈیلیٹ کرائی گئی رینجرز والوں نے۔ رینجرز والوں، یہ آج تم کر رہے ہو، اس وقت سے ڈرو کہ جب خدا ہمارے لیے دروازے کھولے گا اور ہمارے ہاتھ میں بھی، تمہاری ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا جواب دینے کی طاقت ہوگی، تو میں قسمیاں کہتا ہوں کہ تمہارا پورے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہروں میں کسی جگہ تمہارا ایک فوجی نظر نہیں آئے گا، اور ہم تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے۔ میں ایسی بہادر خواتین کو جو آج مظاہرے میں شریک تھیں، خواہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں کی تھی یا حیدرآباد سے آئی تھی، ان سب کو سلام تحسین، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جیے مہاجر، میری مہاجر ماؤں، شاباش شاباش شاباش۔ تمام منتظمین کو، انتظام کرنے والی خواتین کو بھی زبردست شاباش دیتا ہوں، پلے کارڈ بنانے والی خواتین کو، بینر بنانے والی خواتین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں اور ہمت دے، اور تمہاری اس ہمت کو دیکھ کر سوئے ہوئے مہاجر نوجوان، سوئے ہوئی مہاجر عوام، مرد، وہ اپنی خاموشی کے قفل کو توڑے، ہمت پیدا کرے اور میدان عمل میں آئے۔ میں آج کہتا ہوں، آج جو مہاجر خواتین کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، آپ تمام مہاجر اپنے گھر سے ایک ایک فرد کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، شہادت کے لیے اپنے ایک ایک فرد کو گھر سے ضرور نکالے، ضرور نکالے۔ اے نوجوانوں، تمہیں اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کا حساب لینا ہے، حساب لینا ہے، حساب لینا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آج مظاہرہ کرنے والی ماں بہنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ تمام ہیومن رائٹس انجمنوں، بین الاقوامی انجمنوں سے اپیل کرتا ہوں، ڈیموکریٹک کنٹریز سے اپیل کرتا ہوں، یورپین یونین سے اپیل کرتا ہوں، یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتا ہوں، وہاں کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی، اسیروں کے ساتھ کیے جانے والے ڈریکونین زمانے کی جیلوں کے مظالم بند کرائے جائے اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، شہداء کے، لواحقین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ میں اوورسیز کے یونٹوں سے بھی کہتا ہوں، خدایا جاگو، یا میک ڈونلڈ کے برگر، اسٹیک، کینٹکی فرائیڈ چکن کھاتے رہو گے؟ میدان میں نکلو۔ آج کے ظلم جو تمہاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، پرامن مظاہرین پر، ان کے خلاف سراپا احتجاج پورے ملک میں بن جاؤ، پورے اوورسیز یونٹ میں بن جاؤ، ہر ہیومن رائٹ وہاں کی پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتال کرو، چاہے مظاہرے کرو، اور انہیں احساس دلاؤ کہ مہاجروں میں فوج کیا کر رہی ہے، کیسے مظالم کر رہی ہے۔ میں صحافیوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر ان کی مذمت کرتا ہوں، لیکن مذمت کرنے سے
ان بے غیرت فوجیوں کو، رینجرز والوں کو شرم نہیں آئے گی، ان کے افسران کو شرم نہیں آئے گی جب 93,000 ہتھیار ڈال کر انہیں شرم نہیں آئی؟ کارگل پہ ہتھیار ڈال کے شرم نہیں آئی، سیاچین میں ہتھیار ڈال کے شرم نہیں آئی، کشمیر میں ہتھیار ڈال کے شرم نہیں آئی، ہر محاذ پہ 1965 کی جنگ میں شرم نہیں آئی، 1971 کی جنگ میں تو مسلمانوں کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا، 93,000 نے ہتھیار ڈالے۔ یاد رکھو، مہاجر عوام، اور جب تک الطاف حسین کی سانس نساس ہے اس کے جانثار وفا پرست ساتھی زندہ ہیں، تم سے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے، اور تم نے جو مہاجروں میں سے ایجنٹ خرید کے بنائے ہیں، اربوں روپے خرچ کر کے، ان سے بھی ایک ایک سے حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ آج انہیں عیاشیاں جو کر رہے ہیں شہیدوں کے لہو پر، اور یہ بھول گئے کہ کس نے انہیں MP سینیٹر بنایا تھا، وزیر بنایا تھا، آج سب بھول گئے۔ ہم نہیں بھولے، وفا پرست ساتھی نہیں بھولے، شہیدوں کے لواحقین نہیں بھولے، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ نہیں بھولے، شہداء کے لواحقین نہیں بھولے، اور جیلوں میں اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ نہیں بھولے۔ اسی طرح سچے وفا پرست ساتھی نہیں بھولے۔ میرے ساتھیوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں، اب کوئی آپ کو نہ ہدایت دے گا نہ کچھ کرے گا، عقل استعمال کیجئے، جیسا باجیوں نے کر کے دکھایا، خود بینرز بنائے، خود پلے کارڈ بنائے، خود رابطے کیے اور خود مظاہرے کا انتظام کیا۔ اسی طرح جو کرنا ہے وہ آپ کو خود کرنا ہوگا، انتظار مت کیجئے۔ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ میرے پاس بھی نہیں ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ فاقہ کشی کی بھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، اور جلا وطنی میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے مشن کو بیرون ممالک جا کے وہاں کے رنگ میں مت ڈھل جانا اوروں کی طرح، جیسے 92 میں گئے تھے، آج اس میں کچھ لوگ بے غیرت بن گئے ہیں اور مہاجروں کا قتل کرنے والوں کے ایجنٹس بن گئے ہیں۔ لعنت ان غداروں پہ، لعنت ان بے شرموں پہ، لعنت، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اربوں لعنتیں ان پر۔ میری ماں بہنوں، تم نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے اوپر جو جو زخم لگے ہیں، جو جو ظلم ہوا ہے، ایک ایک ظلم کا، ایک ایک چوٹ کا، تمہاری ایک ایک بے حرمتی کا، بے عزتی کا حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم، ہمارے باغیرت بھائی تمہارے، میں تمہارے بھائی، ایک ایک تمہاری اوپر ہونے والے ظلم کا، زخم کا، چوٹ کا حساب لیں گے، حساب لیں گے، حساب لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر تم سب کو شاباش پیش کرتا ہوں۔ اس میں جن ساتھیوں نے ساتھ دیا، چاہے وہ ملک میں ہو یا بیرون ملک، ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ مردوں، نوجوانوں، بناؤ اب خود پروگرام، مت کسی سے اجازت کا انتظار کرو، لیکن یہ نہیں کہ آپ گرفتار ہو جائیں۔ خدا کے لیے ماضی کے تجربات سے یاد رکھو، اچھا مجاہد وہی ہوتا ہے جو کام بھی کرتا ہے اور گرفتار بھی نہیں ہوتا، اور اپنی وفاداری کو دوسرے کام کے لیے زندہ رکھتا ہے، دوسرے کام کے بعد تیسرے کام کو وہ کرتا ہے، مظاہرے کو پرام،
چوتھا مظاہرہ کرتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے، ہاتھ نہیں آتا. اس طرح وہ 100 مظاہرے کر لیتا ہے. لیکن جو ایک مظاہرے کے بعد ہی پکڑا جائے تو پھر وہ دوسرا مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. انقلابیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہتر ہے کہ یا تو انقلابی کام نہ کریں، اور اگر کریں اور پکڑے جائیں تو اپنے آپ کو مار لیں. گرفتار ہونے سے بہتر ہے. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جاگو 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 مہاجر. نوجوانوں اٹھو، بیدار ہو جاؤ. ماں بہنوں کی عزت کی خاطر، بچوں کی عزت کی خاطر، بہنوں کی عظمت کی خاطر اٹھو اٹھو اٹھو. نعرہ مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر. جن ماں بہنوں کے خون چھینے گئے کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ساتھی اور کوئی انشاءاللہ آپس میں چندہ جمع کر کے انتظام کر دیں گے آپ کو موبائل دلانے کا. اللہ ہماری مدد فرمائے. نعرہ مہاجر، جیے مہاجر. اوورسیز کے ساتھیوں وعدہ کرو، قسم کھاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی اور دنیا میں جن ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے ان ماں باپ کی قسم کھا کے آج عہد کرو کہ تم نظریہ نہیں بدلو گے، اور ماں بہنوں بیٹیوں شہداء کے قاتلوں، لاپتہ کرنے والے فوجیوں، پولیس والوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان لوگوں سے حساب لوگے. نعرہ محمد